قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو؟ قربانی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے اتنا مہنگا جانور خریدا اور میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، تو قربانی میرے اللہ کے حضور کیسے قبول ہو، تاکہ قربانی کے جو فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی میں اس سے مستفیض ہو سکوں اور میں اسے پا سکوں، اسے حاصل کر سکوں۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیں قربانی قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ مسلمان ہی کا قبول ہوگا اور کافر کا تو قبول ہوگا نہیں۔ اگر کافر کوئی کام کرتا ہے نیکی کا تو اس کا تعلق فقط اس کی موت تک ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں ہی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو قربانی کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی شریعت کے مطابق کی جائے، قرآن و سنت سے جس طرح ثابت قربانی اس طرح کی جائے، کیونکہ قربانی کے اندر اگر شرعی احکام کو پامال کیا جائے گا یا برعات کو لایا جائے گا، کسی بھی اعتبار سے شرعی احکام سے روگردانی کی جائے گی تو یقیناً ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے۔ اور القرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب بھی رب کو پکارو تو خلوص دل کے ساتھ پکارو۔ تو رب العالمین کی حضور جب بھی کوئی عبادت کی جائے تو خلوص دل کے ساتھ کی جائے۔ جو آدمی قربانی کو شریعت کے مطابق سر انجام دے گا اور اخلاص کے ساتھ انجام دے گا، ایسے آدمی کی قربانی قبول ہوگی۔